Honestly, I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی، غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہمارے شہروں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے۔ ہمارا رونا نکل جاتا، خدا کی قسم ہمارا رونا نکل جاتا ہے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کہ ہمارے بھی درد ہے، دکھ ہے۔ I think it's the best thing that you guys can do for us is condemn this horrible terror and stand by our side. اتنا ڈر گئے ہو، اتنے غلام بن گئے ہو امریکہ کے اور اسرائیل کے اور بھارت کے، ہمیں اتنا ذلیل مت کرو کہ خود کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی ہماری زبان کانپنا شروع ہو جائے۔ امریکہ جو ہے نا ہمارے سامنے آئے نہیں، ہم جہاد پہ گئے نہیں۔ جب انشاءاللہ ہم جہاد پہ جائیں گے نا، اپنے اسمان کے لیے لڑیں گے، تو پھر امریکہ کو پتہ لگے گا یار کتنا جذبہ ہے پاکستانیوں کا۔ میڈم فلسطینی لوگوں میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو حماس کو کریں۔ اب 700 بچہ جو ہے اس کو مار دیا۔ سر اسرائیل میں بھی تو کتنے بچے مارے گئے، ان کی کاؤنٹنگ کی ہے کسی نے، یا صرف فلسطین کے بچے جو ہیں وہ بچے ہیں؟ یقینی طور پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اگلے دن ایک سوشل میڈیا پہ انڈین وہ سن رہا تھا، کوئی صحافی تھے اور وہ بات کر رہے تھے اور وہ فلسطینیوں کو آتنکوادی کہہ رہے تھے۔ نمسکار دوستوں آپ سب جانتے ہیں جب سے اسرائیل اور حماس کی لڑائی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے بھارت لگاتار اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، اور ہمارے پردھان منتری مودی جی نے بھی اپنی سولیڈیرٹی اور اپنے مورل سپورٹ بھی دکھایا ہے اسرائیل کے لیے۔ تو دوستوں اب بھارت کی ایک جرنلسٹ جو اسرائیل میں گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور رپورٹنگ کرتے وقت انہوں نے ایک اسرائیلی ایکٹریس سے سوال پوچھا کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے بھارت کی طرف سے اتنا بڑا سپورٹ دیکھ کر کے۔ تو دوستوں اس پر اسرائیلی ایکٹریس کافی زیادہ خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ کافی زیادہ خوش اور امیز فیل کرتی ہے، اور سب سے زیادہ خوش فیل کرتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کافی زیادہ خوش نصیب ہے کہ بھارت جیسا مضبوط اور خوبصورت الائی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور انہوں نے بھارت کی اور بھارت کے لوگوں کی کافی زیادہ تعریف کی اور کہا کہ بھارت بہت ہی اچھا جگہ ہے اس دھرتی میں رہنے کے لیے۔ تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ جذباتیت جس کے اندر حکمت نہ ہو، جس میں فراست نہ ہو، جس میں دانشمندی نہ ہو، جس میں اسٹریٹجی اور پلاننگ نہ ہو، یہ جذباتیت صرف خودکشی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیں۔ ایک بات بہت اچھی طرح، یہی بات آج ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس کے ذمے کیا کام ہے۔ سب سے اوپر ریاست ہے، حکومت ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان کو دخل دینا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک طور پر دخل دے، فائنینشل ایڈ کرے، امداد پہنچائے، یا مسلح افواج بھیجے دشمن کو روکنے کے لیے، یہ سب کام حکومت نے کرنے۔ یہ کام عام مسلمان اور عام پاکستانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، حکومت سے بات کر سکتے ہیں، اس پر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی حکومت پر غصہ ہے تو آپ پاکستان کو آگ لگا دیں۔ لہٰذا وہ سمجھیں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت گناہگار ہے تو وہ اللہ کے یہاں خود جواب دے، آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، وہ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کی بہت جذبہ ہے، ہم اپنے جذبے کو یقین کرو، وہ اسرائیل کیا ہے، امریکہ بھی ساتھ اڑا لیں گے۔ امریکہ کے کہنے پہ تو ہم یہاں پہ چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا کہنا چھوڑ دو۔ اسامہ بن لادن کو آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے، تو وہاں پہ جذبہ کدھر تھا؟ امریکہ کو کہتے بھائی آپ کی کیا جرت ہے، ہم خود سزا دیں یا جو بھی کریں۔ امریکہ جو ہے نا ہمارے سامنے آئے نہیں، ہم جہاد پہ گئے نہیں۔ جب انشاءاللہ ہم جہاد پہ جائیں گے نا، اپنے اسمان کے لیے لڑیں گے، تو پھر امریکہ کو پتہ لگے گا یار کتنا جذبہ ہے پاکستانیوں کا۔ جا سکتا یہ کسی نے کہا تھا، را کا اتنا اثر اور سوکھ کیسے ہو گیا کہ وہ چن چن کے پاکستان کے اندر ٹارگٹس کو مار رہے ہیں، جو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایسٹس تھے، اور جو بھارت کہتا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو بھارت اپنے دشمن پاکستان میں گھس کے کیسے مار رہا ہے؟ بغیر رضامندی کے نہیں مار سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نیٹ ورک کتنے بڑے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے۔ تو بھارت کو پاکستان میں مبینہ طور پہ آپریٹ کرنے کا اوپن گراؤنڈ دیا گیا ہے۔ کیوں؟
नाज़रीन, जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था तो भारत की यही बुनियादी डिमांड थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था, कि जो सारे पाकिस्तान ने रखे हुए हैं ना इधर लोग, जिनको कश्मीर में भेजा जाता है और ये वो वर्गलाते हैं नौजवानों को और ये करते हैं, ये भारत का इल्जाम था, हम इसीलिए ग्रे लिस्ट में थे। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हमने गारंटी दी जो करता धरता है इस मुल्क के, कि हम इन सबको मार देंगे या आप आके मार लें, आपको इजाजत है। इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को राजी करो, भारत को खुश करो। वेंटिलेटर तब ऑन होंगे और चलते रहेंगे तब तक अगर भारत तुमसे खुश होगा, भारत राजी होगा। यानी पहले एक जमीनी खुदा की गुलामी करते थे, अब एक और जमीनी खुदा बना के रख लिया हमने, और वो भारत है। दंदनाते फिर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है रॉ के एजेंट पाकिस्तान में, और मारते फिर रहे हैं जिसको चाहते हैं। ये बगैर टैसिट अप्रूवल के नहीं हो सकता, ठीक है, इसको समझें। अब दूसरी चीज पे आए जरा। जब इसराइल ने पिछली बार और इमरान खान की हुकूमत थी इस तरह का गजा पे हमला किया था, इतनी ताकतवर आवाज इमरान खान ने उठाई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कम से कम पाकिस्तान से कभी इतनी ताकतवर आवाज नहीं उठाई गई। यूनाइटेड नेशन तक इमरान खान ने हिला के रख दिया था, अपने बल बूते पे हिला के रख दिया था, सबको मिलाया था साथ, इमरान खान को जेल में डाल दिया है। ये इसराइल से शाबाशी भी ली गई है, जहां इंडिया से शाबाशियां ली जा रही हैं वहां इसराइल से शाबाशी भी ली जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रही हैं, और फिर देखिए आप मकरू किरदार, और फिर आपको बताता हूं चीन ने क्या कहा है। यहां तक कि अफ्रीकी कांग्रेस के सदर, अफ्रीका के सदर ने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं, जो साउथ अफ्रीका का सदर है। लेकिन पहले आप जरा ये खबर देखें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जो स्क्वाड्रन है A-10 अटैक एयरक्राफ्ट का, वो UAE की एयरबेस पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए। जी हां, पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए। जी हां, फलस्तीन या गजा के मुकाबले में इसराइल का दिफा करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बेस इस्तेमाल होगी और अमेरिका वहां से हमले करेगा। किन पर? निहत्ते शहरियों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बीमारों पर, जिन पर जमीन वैसी तंग है। और कितनी तंग है एक और खबर देख लें। ये इसराइल मुसाद के तरफ से ये आई है, ये अकाउंट सारी ट्वीट्स करता है उनके हवाले से। ऑल इंटरनेट सर्विस विल बी कट ऑफ फ्रॉम गाजा स्टार्टिंग सून, यानी तमाम हर किस्म की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। क्यों? ये तब किया जाता है जैसे पाकिस्तान में 9 मई के बाद 3-4 दिन के लिए किया गया था, इंटरनेट सर्विस कहीं बंद कर दी गई थी, कहीं स्लो कर। जब किसी ने कुछ ऐसा करना होता है जो बहुत गलत होता है तो उससे पहले नैरेटिव अपना बनाना होता है। मीडिया पूरी दुनिया का इनके कंट्रोल में है, पूरी हुकूमतें इनके कंट्रोल में है, तो नैरेटिव बना लेंगे। उधर से कुछ आएगा नहीं, ना वीडियो आएगी, ना ऑडियो आएगी, ना पिक्चर्स आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। नाज़रीन, इस टाइम वो तबाही और तूफान आने जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और पाकिस्तान ने ये जिल्लत कबूल कर ली है कि ऐसे मौके पे खामोश हो गया है। ऐसे मौके पे ना कोई यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। जबकि चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि इस सारे मसले की जड़ ये है कि 50 साल से, उन्होंने ये कहा कि आधी सदी से ज्यादा अरसा हो गया है कि यहां पे जुल्म किया जा रहा है, लोगों को महसूर किया हुआ है, जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक उनको उनका राइट नहीं मिलेगा। उसने ये साथ जरूर कहा कि इसराइल को भी हक है कि वो एग्जिस्ट करे, लेकिन वहीं पे फलस्तीन का भी हक है कि वो एग्जिस्ट करे। इतनी बात तो की है ना उन्होंने। जो